نورانی قاعدہ صفحہ نمبر 8 اور یہ تختی نمبر 5، یہ تنوین کے بارے میں ہے۔ تنوین عربی زبان میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، اور اس کی علامت جس طرح زبر کی ہوتی ہے، ایک تو 2 زبریں آ گئیں، زیر نیچے ہوتی ہے، ایک کی بجائے 2 زیریں آ گئیں، اور پیش اوپر گول سی ہوتی ہے، ایک سیدھی پیش ایک الٹی پیش ڈال کے، تو 2 پیشی اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تجوید و قرات کے اندر نون ساکن اور تنوین، ان کے قواعد و ضوابط یہ یکساں ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سب سے پہلے حرف ہے میم الف 2 زبر من، اس کا بالکل یہی تلفظ اور آواز ہے جس طرح میم نون زبر من ہوتا ہے۔ میم نون زبر من اور میم 2 زبر من، ان دونوں کا ایک ہی آواز ہے۔ اب میم 2 زیر من اور میم نون زیر من بھی وہی آواز، میم 2 پیش من اور میم نون پیش من، من من من، تو بالکل اسی طرح یہ پڑھا جائے گا۔ لکھا یہ تنوین کی طرح جاتا ہے لیکن پڑھا اسی طرح جاتا ہے جس طرح میم نون زبر من، میم نون زیر من، میم نون پیش من، من من من۔ تو آج ہم اس کی مشق کریں گے، کیونکہ اس کے قاعدے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کبھی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں اس کے بعد اظہار ہوتا ہے، حروف حلقی آ جائیں، کبھی ادغام ہوتا ہے، حروف یرملون آ جائیں، با ہو جائے تو اقلاب ہوتا ہے، اگر ان 13 حروف کے علاوہ کو آ جائے تو اخفا ہوتا ہے۔ تو یہ قواعد و ضوابط اس کے ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں، اس لیے ان کو بڑے دھیان اور توجہ سے۔ تو میم الف 2 زبر من، یہ نہیں کہ من، یہ بھی نہیں، من پورے جماؤ سے، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، من من، یہ بھی نہیں، کیونکہ جب تک آگے کوئی ایسا حرف نہ آئے تو قاعدے اور ضابطے کے مطابق جب یہاں پہ اخفا کرنا پڑے یا غنہ کرنا پڑے تو تب اس کی آواز کے اندر جو ہے وہ اخفا پیدا کریں گے یا غنہ اس میں کریں گے۔ ابھی کیونکہ آگے کوئی عبارت نہیں ہے، لہٰذا من من من۔ پہلے انہوں نے جو پچھلی تختی جو تھی، تختی نمبر جو 4 ہے، اس میں انہوں نے مخارج کی ترتیب سے دیے تھے کہ جو پہلا مخرج ہے اقصی حلق، اس کو انہوں نے پہلے اس کا دیا تھا آ ای او ہا ہی ہو، اور پھر وسط حلق وا وی او ہا ہی ہو، تو پہلے مخرج سے 17ویں تک آئے تھے، اب وہ 17ویں سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے آخری با میم واؤ جو شفتین ہونٹ ہوتے ہیں، ان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با میم واؤ۔ اب اس ترتیب سے انہوں نے اب الٹ یہ تنوین کی تختی میں وہ دیے تاکہ دونوں انداز میں جو ہے وہ طلباء طالبات کی اچھی تیاری ہو جائے۔ تو اب ان کو ہم تختی کو پڑھتے ہیں۔ من من من، بن بن بن، اگر جوڑ کریں گے تو با الف 2 زبر بن، یہ خالی با 2 زبر بن نہیں پڑھیں گے، جب بھی یہ 2 زبریں ہوں تو ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو پڑھیں گے بھی با الف 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن، ون بن بن، فن فن فن، ثن ثن ثن۔ سیٹی نہیں مارنی، نہ باریک نہ موٹی، صرف ہوا خارج ہوگی آواز کے بغیر۔ ثن ثن ثن، ذن ذن ذن، یہاں زور نہیں ڈانا، ظن، وہ ضا ہو جائے گا، زوئیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور نہ سیٹی مارنے ز، وہ پھر را زا ہو جائے گا۔ یہ زا نرمی سے ادا ہوتی ہے، ذن 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 ذن۔ آگے ظن ظن ظن، یہ ضا ہے جیسے غلیظ، ظن ظن ظن۔ پھر آگے وہ سیٹی والا ہے، زن زن زن، سن سن سن، سن سن سن۔ سین میں باریک سیٹی ہے، صاد میں موٹی سیٹی ہے، اس حساب سے سین سن سن سن، سن سن سن، سن سن سن، سن سن سن۔ فرق آپ کو
محسوس ہوگا کہ سن سین سن، سین سن سین سن صاد. آگے تن تین تن، یہ تا جو ہے وہ تا توئیں والا جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے، اس میں پچاکا سا ہوتا ہے، وہ زبان جو ہے اس کی جڑ اوپر کی تو اٹھتی ہے، لیکن یہ تن تین تن میں نہیں. تن تین تن دن دن دن، آگے وہ تو ہے تن تین تن، تن تین تن پورا لپٹ جاتی ہے زبان کے ساتھ پچاکا سا مار کے، تن تین تن. رن رن رن، را کے اوپر جب بھی زبر ہو یا پیش ہو یا دو زبریں دو پیشیں ہوں تو یہ پر اور موٹا تفخیم سے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو ترقیق اور باریک پڑھتے ہیں. رن رن رن، نن نن نن، لن لن لن، ضن ضن ضن، ین ین ین، شن شن شن، جن جن جن، کن کن کن، قن قن قن. وہ پہلے قاف کاکے والا جو ہے کن کن کن، اور یہ قاف کینچی والا جو ہے قن قن قن. آق ایق اوق، وہ ہے اک اک اک، یہ آق ایق اوق، تو یہ قن قن قن. خن خن خن، خراٹا اس میں. غن غن غن، حن حن حن، عن عین عن. عین جو ہے یہ حمزہ کی طرح عن ان ان نہیں کرنا، عن عین عن. ہن ہن ہن، اور آگے حمزہ ان ان ان. تو یہ ہماری 5ویں تختی ہے، اس کی مشق کرنی ہے تاکہ اچھے طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس میں نماز اور 6 کلمہ جات.